السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 8ویں پارے کا پیغام، 8ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ ناظرین اکرام، 8ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 8ویں پارے میں ٹوٹل 142 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 55 آیتیں ہیں، 111 سے 165 تک، اور اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی شروع کی 87 آیتیں ہیں، 1 سے 87 تک۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، اس کی آیتیں 206 ہے اور اس کے اندر 24 رکوع ہے۔ 8ویں پارے کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کا بقیہ ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ نام کے اندر جو چیزیں ہیں 8ویں پارے کے شروع کے اندر تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی گئی ہے، اس کے بعد مشرکین مکہ کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 10 وصیتیں ہیں۔ تو یہ سورہ نام کے اندر باقی چیزیں ہیں۔ اب آئیے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر فرشتے اتریں بھی اور مردے بات بھی کریں، ہم سب کو جمع بھی کر لیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ اگر زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی ہونی چاہیے، چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 116 117 اس پر غور کیجئے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف کے اندر آیا آیت نمبر 103 میں کہ اکثر لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہو جائیں، لیکن وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے تم اسے ہی کھاؤ، اور جس پر نام نہیں لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، چوری چھپے جو کر رہے ہر چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2553، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ڈر محسوس ہو کہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، سب دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے وقت ہم اور آپ آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے، صرف اوپر نہیں دیکھتے۔ اگر اوپر دیکھ لیں تو آج کا آج گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسلام کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کوئی مسلمان کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، جس کا سینہ چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلے، کل قیامت کے دن جناتوں سے اور انسانوں سے سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ پھر آگے ہے مشرکین کی 4 حماقتوں کا، بیوقوفیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھیتی میں سے، چوپائے میں سے کچھ حصے اللہ کے لیے، کچھ حصے غیر اللہ کے لیے متعین کر دیتے تھے، اور اگر غیر اللہ کا کچھ کم ہو جاتا تو اللہ والے حصے میں سے لے لیتے تھے۔ آپ غور کرتے ہوئے دوسری حماقت کیا تھی کہ وہ لوگ فقیری، غریبی کی وجہ سے اور ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، یا پھر چڑھاوا چڑھا دیتے تھے بتوں کے نام۔ پھر اسی طرح ان کی حماقت، بیوقوفی یہ بھی تھی کہ چوپایوں کے بچے عورتوں پر حرام تھے، لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا پیٹ میں تو عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ جانور اور چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے، دوسرے وہ جن پر وہ سوار ہونا ممنوع قرار دیتے تھے، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ سب بیوقوفیوں کا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ بلیدان چڑھا دیتے تھے اپنے بچوں کو، تو بلیدان کا چڑھانے کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک کھیتی اور ایک چوپائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، انعام سورہ نام اس آیت کی وجہ سے چوپائے، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا جو بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور کھانے والے بھی ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پھلوں دانوں کے بارے میں، ذکر کیا کھیتی کے کٹائی کا ذکر کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم زکوٰۃ نکال دو کٹائی کے دن۔ تو جب کھیتی کے اندر کٹائی ہو تو اس کے نکالنے کا ذکر ہے کہ 750 کلو ہو جائے گیہوں چاول، تو اس میں سے اگر آسمان کے پانی سے ہوا تو 75 کلو نکالنا ہے، اور اگر اپنا پانی لگا ہے تو 35 کلو نکالنا ہے۔ اگر 750 کلو ہو گیا تو اسی کو 19.5 بولتے ہیں۔ 750 کلو یاد رکھیے، گیہوں چاول کچھ بھی اس میں سال بھر ہونا ضروری نہیں، بس کھیتی کے اندر ہوا کٹا
اور اس کو نکال دینا ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے۔ پھر آگے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا کچھ، جیسے مردار حرام، سور کا گوشت حرام، خون حرام، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام۔ اور اس کے بعد وصیتیں ہیں، 10 وصیتیں ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ پھر اسی طرح اولاد کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، کھانے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ آج دیکھ لیجیے پیٹ ہی میں مارا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا بے حیائی کے کام مت کرو، چاہے وہ چوری چھپے کرو یا دکھا کر کرو، بالکل مت کرو، قریب ہی مت جاؤ۔ پھر کہا قتل مت کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ناپ تول پورا کرو۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ وصیت نمبر 9 ہے۔ وصیت نمبر 10 یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو۔ پھر اسی طرح کہا تفرقہ بازی سے دور رہو، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہی کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں جو ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہے۔ اس کے اندر 5 باتیں کافی اہم ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، 4 ندائیں جیسے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، اور 5 قوموں کا ذکر ہے۔ تب آئیے دیکھتے ہیں چلے اللہ کی نعمتوں کے ذکر میں کیا کیا ہے۔ قرآن کریم کا ذکر ہے، زمین میں ٹھہرنے کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، پھر انسان کو کس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا ذکر ہے۔ الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم، کتاب انزل الیک، آپ کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، دوسرے اور چیزوں کی پیروی نہ کیجئے۔ بہت سارے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن وزن حق کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی کتاب کا وزن ہوگا یا انسان کا وزن ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اندر ٹھہرایا، اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد کس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا ذکر ہے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے ان کو آگ سے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ ابلیس کو حکم اس لیے تھا من باب التغلیب، جبکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہے، جناتوں میں سے تھا، لیکن رب سے مہلت مانگ لی، رب نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ابلیس کو مہلت دے سکتے ہیں دنیا میں، تو کیا ہم اور آپ گناہگار جو ہیں اللہ ہماری نہیں سنیں گے؟ اللہ سنتے ہیں، اللہ سب کو مہلت دیتے ہیں، تو مہلت سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ پھر اس کے بعد شیطان نے بہکایا آدم و حوا کو، اس کا ذکر ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے کہا۔ تو بھولے بھالے آدمی کے سامنے اگر کوئی آدمی قسم کھا کے بات کرے تو بیچارے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے آدم و حوا، دنیا کے اندر آ گئے۔ ان دونوں نے دعا کی، قالا، دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے دعا کی ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آیت نمبر 26 میں بھی کہا، 27 میں کہا، 31 میں کہا، 35 میں کہا۔ آیت نمبر 26 میں کہا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، وہ تمہارے پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو شیطان کا کیا کام ہے؟ ننگا کر دینا۔ اس لیے دوسری آیت جو آیت نمبر 27 کے اندر بھی کہا اے آدم کی اولاد، شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم و حوا کو دھوکے میں ڈال دیا تھا اور کپڑے نکلوا دیا تھا، اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا۔ تو لباس خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، شیطان کے بہکامے میں نہیں آنا، اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ ان کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 31 میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد نماز کے وقت پوری زیب و زینت کے ساتھ جاؤ،
پوری تیاری کے ساتھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، کیسے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اس کا ذکر ہے۔ پھر کس طریقے سے وہ ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے جہنمیوں سے کیا ہوا، وعدہ پورا ہوا؟ بھائی ہم تو جنت کے اندر آ گئے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلے پر ہوں گے، اس لیے آراف ٹیلے والے کہا جاتا ہے، جو پہچانے جائیں گے اور ہر طرف سے لوگوں کو پہچانیں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس نیکیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمیں پانی پلاؤ، انفیض علینا من الماء ومما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اگر کھانا نہ ملے تو چلے گا، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد 5 قوموں کے واقعات اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے 64، 6 آیتوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی۔ 5 نیک لوگ جو تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، پوچھتے تھے، اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 کے درمیان 8 آیتوں میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف آئے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور قوم تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ایک اللہ کو نہیں مانے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا۔ قوم عاد کا مسکن رہنے کی جگہ وہ یمن کا علاقہ ہے، پہاڑیوں کے اندر۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بھی بہت سخت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تیز آندھی چلی، 7 رات اور 8 دنوں تک کھوکھلے تنے بن گئے۔ اب اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 73 سے 79 تک 7 آیتوں میں ہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک جا رہے تھے تو راستے میں وہ جگہ ملی تھی، تو کہا تھا جلدی سے نکل جاؤ۔ قوم سمود نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا 5 آیتوں میں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان صدوم کا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جو مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ آج بھی جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر یہ برائی ہے، ہوموسیکشوالٹی جن کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ جس طریقے سے قوم لوط کو برباد کر دیا ہے، اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اب اخیر میں اس پارے کے بیان کیا جا رہا ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 کے درمیان ہے، لیکن اس پارے میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، 85، 86 اور 87، کہ ایک اللہ کی طرف بلایا، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس سے لوگوں کو روکا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ ہم 9ویں پارے کے شروع میں بتائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، تب تک انتظار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔